بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حولہ بنت خولد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے ان کی فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے اسیر بدر سے رہائی پاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو سیدنا زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر اور ابو الجندل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جاگزین تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہے یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔